رمضان کے مہینے کے اندر انسان افطار کرانے کا بھی اہتمام کرے کہ ایک تو افطار کے دسترخوان ہم خود گھروں میں سجا دیتے ہیں، لیکن ان دن کے اندر انسان افطار کرانے کا بھی اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر اللہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائیں گے، مگر روزے دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت کہاں، اتنی وسعت کہاں کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربۃ ماء، کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ یا دودھ کا ایک گھونٹ بھی پلا دے اللہ یہ اجر اسے بھی عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور جو کسی کو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے اس دن کہ اور قیامت کے دن، اور پھر اس دن جنت میں داخل ہونے تک اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو پیاس بہت جلدی لگتی ہے، آخرت کا دن جو سورج جب سوا نیزے پر ہو کتنی پیاس لگے گی۔ فرمایا اس دن جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسے میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس مہینے کے اندر افطار کرانے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔